اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عنوان آپ لوگوں کے ذہن میں ہے 21ویں صدی کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ ٹھیک ہے، آج کے ٹاپک میں، آج کے موضوع میں جو عنوان میں 3 موضوعات آئیں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ تربیت کے معاملے میں ہمارے بنیادی گولز کیا ہونے چاہیے، کیا اہداف ہونے چاہیے۔ 3 اہداف ہونے چاہیے ہمارے ذہن میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے پرابلمز ہیں، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں تربیت کے معاملے میں، اور آخر میں کچھ پریکٹیکل سلوشنز کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت میں ایسے اعمال کو انجام دیا جائے، کچھ پریکٹیکلی کچھ ایکشنز کے اندر اس کو تبدیل کیا جائے، جو ساری آج ہم باتیں سیکھیں گے یہاں پر، اور بہتر سے بہتر تربیت کی طرف اپنے معاشرے کو لے جایا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب جو ہے وہ یقیناً دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ جو اس قابل ہو کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو معاشرہ جو ہے وہ ایک خاندان، اور ایک خاندان ایک فرد سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انڈیویجول ایک فیملی کا یونٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں مسجد کی، اس مسجد کی عمارت کا ایک یونٹ کیا ہے؟ وہ ایک اینٹ ہے کہ جس کے اوپر دوسری اینٹ رکھی گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی گئی، اس کے اوپر تیسری اینٹ رکھی گئی، اور اس طریقے سے یہ ایک یونٹس مل کر اتنی بڑی عمارت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انڈیویجول، ایک واحد فرد ایک فیملی کو تشکیل دیتا ہے مل کر، اور ایک فیملی، اس طریقے سے بہت ساری جب فیملیز ملتی ہیں تو ایک معاشرہ تشکیل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک فرد کی تربیت کیسے کی جائے۔ اچھا، میرا موضوع آج جو ہے وہ والدین کے لیے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوگا، جو یہاں پہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو بچے یہاں پہ ننھے ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ اگر اس گفتگو کو اس نظریے سے سنیں کہ میں آپ کے والدین سے تو بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سارے ایکشنز، یہ ساری باتیں آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں، ایکولی اپلائی ہوتی ہیں، آپ نے بھی اس کے اوپر ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں گفتگو کو دونوں پرسپیکٹیو سے، دونوں نظریوں سے پیش کروں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری آواز کلیئر آ رہی ہے اور آمادہ ہیں گفتگو کے آغاز کے لیے، تو ایک دفعہ بلند صلوات پڑھ کے میری حوصلہ افزائی کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو بتایا کہ آج کے ٹاپک کے اندر 3 موضوعات آئیں گے۔ پہلا موضوع، کیا اہداف ہونے چاہیے جب ہم تربیت کے عنوان کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو زیادہ تر اردو میں رکھوں، لیکن کچھ انگریزی کے الفاظ بھی آ جائیں گے۔ مجبوری ہے کہ ان الفاظ کو بہتر طریقے سے ہم شاید کنورٹ نہ کر سکیں، شاید یہ میری اپنی لسانی انکیپیبلٹی ہے۔ دیکھیں، یہ میری اس کا اظہار بھی ہو گیا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں دونوں زبانوں کے اندر آپ کو سمجھا سکوں بہتر سے بہتر طریقے سے۔ پہلی چیز، کیا اہداف ہونے چاہیے، کیا گولز ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اچھا چلیں اس سے پہلے ایک اور چیز، ہم اولاد کو دے کیا سکتے ہیں؟ جو ہمارے معاشرے میں جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہم 3 چیزیں دے سکتے ہیں۔ پہلا وقت، دوسرا انرجی طاقت، اور تیسری ریسورس یعنی کہ وسائل۔ ٹھیک ہے، وقت کس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو اس کو ماں جو ہے وہ اپنا وقت دے رہی ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ انرجی کس طریقے سے، مثلاً باپ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اپنے اولاد کے لیے وسائل کا اہتمام کر سکے۔ اور تیسرا پھر وسائل، فار ایگزامپل اسکول جانا ہے تو اس کے لیے بیگ ہونا چاہیے، اسکول کا انتظام
اسٹیشنری، بکس، کپڑے، لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وسائل کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں والدین مہیا کر رہے ہوتے ہیں. اب اہداف کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کی یعنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ دلا دیں. ٹھیک ہے، تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اسکول کے اندر بچہ جائے گا، پڑھے گا، لکھے گا، ٹیچر اس کو سمجھائیں گی، اس کا کردار جو ہے نا وہ بہتر بنائیں گی، اور والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 میجر گولز، 3 بنیادی اصولی باتیں جو ہر والد اور والدہ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کانفیڈنس کو بلڈ اور نرچر کریں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ اعتماد، یا اس سے اگر میں بہتر لفظ کا استعمال کر سکوں تو وہ ہے خودی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بچے کے اندر نہیں ہوتی، اس کو پیدا کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کا قانون بنایا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ان 3 یہ جو میں 3 بنیادی اہداف کی بات کر رہا ہوں یہ موجود ہوتے ہیں بچوں میں. والدین کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو نرچر کریں، اس کی تربیت کریں. تبھی خدا نے جو ہے والدین کے اوپر تربیت کا قانون لاگو کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے کچھ نیا اس کے اندر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو بہترین فطرت پر خلق کیا ہے. صحیح ہے، بہترین فطرت پر، نیچر جو ہے وہ آلریڈی دیا ہوا ہے، ہمیں بس اس کو نرچر کرنا ہے، یعنی اس کو تربیت کرنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے تھوڑا سا. تو پہلی چیز کانفیڈنس یعنی کہ اعتماد، خودی. یہ چیز بچے کے اندر آلریڈی موجود ہے. اچھا، اس کو کیسے کریں گے؟ کانفیڈنس کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے؟ اکثر اوقات جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بات ہو رہی ہے بولڈنس کی، کہ بچہ جو ہے وہ مثلاً جب معاشرے میں جائے تو اس سیٹ پہ بیٹھ کے کھل کے بات کر سکے، وہ شرمائے نہیں، اس کی زبان کے اوپر تالا نہیں لگ جائے جب اس سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا، قابل احترام سمجھنا، اہم سمجھنا، امپورٹنٹ سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کے لیے، یہ جو میرے ننھے ساتھی یہاں موجود ہیں آپ سب کے لیے یہ ہے. کانفیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اہم سمجھنا، بشرط یہ کہ آپ کسی اور کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر نہیں سمجھ رہے. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اہم سمجھنا، بشرط یہ کہ آپ کسی اور کو کمتر نہیں سمجھ رہے. یہ کانفیڈنس ہے، خودی ہے. اس کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ اگر والدین یہاں موجود ہے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی تھیں کہ یہ کر لو، یہ نہیں کرو. ہم اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں. تو اکثر اوقات یہ دیکھا جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ کچھ چیزیں کر لے گا اور کچھ چیزوں سے منع کر دے گا. انیشیلی بہت شروع میں جب بچے کے اندر نئی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، جب وہ خود سے کام کرنا شروع کرتا ہے، جب اس کے اندر انڈیویجویلٹی، خود ہی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، انفرادیت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، تب وہ بچہ کام کو منع کرتا ہے کہ یہ میری پسند کا کام نہیں ہے، میں یہ نہیں کروں گا. یہ انڈیویجویلٹی ہے، یہ خود ہی ہے، یہ کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے اسی کو ہی نرچر کرنا ہے. جو بچے کو صحیح لگتا ہے اس کو پہلے بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور پھر وہ کام خود کرے گا. تو یہ کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کانفیڈنس کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ کانفیڈنس اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ میری صلاحیتیں کتنی ہیں، میں کتنا قابل انسان ہوں، اس بات پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. میرے پاس کتنا پیسہ ہے، اس بات پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. مجھے اپنے آپ کو اہم اس لیے سمجھنا ہے کہ میرے پاس میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ مثلاً لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے پڑے ہیں. نہیں، اس بات پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے مجھے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں. نہیں، اس بات پہ مجھے کانفیڈنٹ محسوس کرنا ہے، پر اعتماد محسوس کرنا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں. اگر میری کوئی تعریف کرے گا تو میں کانفیڈنٹ فیل کروں گا کہ یار اوکے، گڈ، ویری گڈ. نہیں، کیونکہ یہ ساری دائمی چیزیں، ٹیمپریری چیزیں.
آج آپ کے پاس صلاحیت ہے اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کل چلی جائے یہ صلاحیت. فار ایگزامپل پائلٹ ہے، پائلٹ کی صلاحیت یہ کہ اس کی نظریں شارپ ہیں، اس کی آئی سائٹ بہت شارپ ہے. ایک رنر ہے، دوڑتا ہے، اس کی صلاحیت یہ کہ اس کے ٹانگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور بہت تیز بھاگتا ہے. اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اس بنیاد کے اوپر تھا کانفیڈنٹ، اعتماد اس کے اوپر کہ میں دوڑ سکتا ہوں، میری صلاحیت ہے. تو وہ صلاحیت چلی گئی. اب کیا، واٹ نیکسٹ؟ سوال ہے نا ذہن میں، کویشچن مارک ہے، کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ تو صلاحیت نہیں. پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہے. کتنے آپ نے جو ہے نا وہ امیر لوگوں کو جو ہے وہ روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو پیسہ تو دائمی ہے، ٹیمپریری ہے. پھر تیسری چیز کہ میرے اسٹیٹس کتنا ہے معاشرے کے اندر، میں کپڑے لباس کیسا پہنتا ہوں، یہ ساری ٹیمپریری چیزیں. میری تعریف ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو میری بات پسند نہ آیا، آپ میری تعریف نہ کریں، اور میرا کانفیڈنس اس بات کے اوپر تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، میں جہاں جاتا ہوں مجھے تعریف ملتی ہے. تو یہ بات تو گڑبڑ والی ہو جائے گی نا. آج میری تعریف نہیں ہوئی تو میں کانفیڈنٹ فیل نہیں کروں گا. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ فیک کانفیڈنس ہے. یہ ہم ٹیمپریری چیزوں کی بیسس پہ رکھ رہے ہیں. تو کانفیڈنس پھر ہونا کس بات پر ہے؟ والدین کو کیا چاہیے کہ کس چیز کو بنیاد بنا کر بچے کو کانفیڈنٹ فیل کروائیں. تو پہلی چیز پوٹینشیل کیا ہوتا ہے؟ آپ سب نے جو اسکول کے بچے انہوں نے جو سائنس پڑھتے ہیں انہوں نے پوٹینشیل انرجی کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پوٹینشیل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ پوٹینشیل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پوٹینشیل ہوتا ہے، اگر اس کو میں اردو میں اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ کروں، اس پوٹینشیل کو کہتے ہیں امکانی صلاحیت، پاسبلٹی، کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کام کرنے کی. ایک ربر بینڈ ہوتا ہے، اس کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ اتنا چھوٹا سا ربر بینڈ ہے، اس کو اگر آپ اتنا کھینچیں گے تو وہ اتنا ہی کھینچے گا، اس سے زیادہ کھینچیں گے تو وہ زیادہ کھنچ جائے گا، اور اس سے زیادہ کھینچیں گے تو وہ اور بڑا ہو جائے گا. لیکن جب وہ اپنی فل پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا اس کے بعد کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک اسپنج ہے، اسپنج پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ صفائی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے کہ وہ اسکویز ہو سکتا ہے، وہ پچک سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جتنا آپ اسکویز کریں گے تو وہ پچکے گا، جتنے اس کے اوپر فورس ڈالیں گے، جتنی اس کے پوٹینشیل کو استعمال کریں گے وہ اتنا پچکے گا. لیکن ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ اس کی پھر وہ صلاحیت جو تھی وہ فل کیپیسٹی کے اوپر ریچ کر جائے گا. تو کانفیڈنس اس پوٹینشیل کے اوپر ہونا چاہیے. اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کتنی پاسبلٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے کہ جس کو میں فلفل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، سینس آف پرپس. کیا ہونا، کس بات کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے؟ اس بات کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو میرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کیا میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اچھا، یہ ایک بالکل مختلف بحث ہے کہ سینس آف پرپس، آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے ڈھونڈا جاتا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اپنی زندگی کے اہداف کو سرچ کرنا، ڈھونڈنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ جو ہے کانفیڈنس کی پلرز ہوتے ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ پوٹینشیل، میری امکانی صلاحیت، نہ کہ صلاحیت بلکہ امکانی صلاحیت. کیا امکان ہے میری صلاحیتوں کا، کیا پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، سینس آف پرپس. بالکل بہترین جواب دیا آپ نے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور تیسری بات، میں آگے بڑھتا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو پلان کر کے آیا ہوں وہ سب ڈیلیور کر سکوں. تیسری چیز کہ میرا مرتبہ جو خدا کے سامنے وہ کیا ہے، اس بات کے اوپر کانفیڈنس ہونا. آپ نے اکثر اوقات ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے.
لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ 4 الفاظ جو زندگی کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، پھر آپ اپنی کبھی پوٹینشیل کو ٹچ نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے اس جگہ تک۔ تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سے شفٹ ہو جائیں، اپنے اس مائنڈ سیٹ کو شفٹ کر دیں، لوگ کیا کہیں گے سے بلکہ یہ سوچیں کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے۔ اگر میرا خدا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس کی نظر میں یہ کام جائز ہے، قابل تعریف ہے، تو جی ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر مجھے پر اعتماد محسوس کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے نزدیک وہ کام قابل تعریف نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلاً ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تو میں کوئی جو ہے وہ ایسی مثال نہیں دینا چاہ رہا کہ جو تھوڑا سا اس ماحول کے حساب سے ڈیفرنٹ ہو جائے، لیکن کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مشروب کہ جو کہ شریعت میں حلال نہیں ہے، کوئی اس کا کاروبار کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہو بزنس کا، اس کو کامیابی نظر آ رہی ہو کہ میں اتنا پیسہ ڈالوں گا اور اتنا میں جو ہے کما لوں گا، اور میرے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت بھی ہے کہ میں بہت اچھی طریقے سے پہنچ سکتا ہوں اس لیول تک جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ چیز الاؤ نہیں ہے، تو یہ جو کانفیڈنس ہوگا یہ ٹیمپریری ہوگا، اس سے کبھی بھی انسان کو سکون یا سیٹسفیکشن محسوس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے 3 اہداف کی بات کرنی ہے۔ اس میں پہلا ہدف کیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں کانفیڈنس کو نرچر کریں، یعنی خود اعتمادی کو بڑھائیں، خود اعتمادی کی تربیت دیں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کریٹیوٹی۔ دوسرا ہدف کیا ہونا چاہیے پیرنٹنگ کا، تربیت کا، یا اگر بچوں کے اسپیکٹ سے اگر میں کہوں تو دوسرا ہدف کیا ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ تربیت کا بیسکلی تربیت یہی ہے نا کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے یا اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر بنائے۔ تو اگر اولاد کے پرسپیکٹیو سے سنیں گے تو میری زندگی کا کیا تیسرا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ میرے اندر کریٹیوٹی ہے۔ کریٹیوٹی کو کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت کو، یا اگر میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں تو پرابلم سالونگ اسکل، یعنی میرے پاس اگر کوئی مشکل ہے تو مجھے اس کا حل نکالنا آنا چاہیے، دیوار کو دروازے میں تبدیل کرنا آنا چاہیے، کوئی ہرڈل ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو عبور کرنا آنا چاہیے۔ یہ ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ ایک کینوس ہو، بڑا سا وائٹ کلر کا پیپر ہو سامنے لگا ہوا ہو، اور پینٹ اور کلر پینسلز اور مارکرز رکھے ہوئے ہوں، اور میں بڑی خوبصورت سی کیلیگرافی اور پینٹنگ اور یہ سب میں گنگنانا جانتا ہوں۔ یہ کریٹیوٹی نہیں۔ کریٹیوٹی ہر فیلڈ کے اندر اپنی طریقے سے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یوزلی اپنے جو میرے کاؤنسلیز ہوتے ہیں، یعنی جو میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مشورے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو جب کریٹیوٹی کی بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کریٹیوٹی 2 طریقے سے نظر آ سکتی ہے۔ پہلی چیز اس طریقے سے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ توماس ایڈیسن تھا، اس نے بلب بنایا، آج سے پہلے کسی نے بلب بنایا تھا اس سے پہلے نہیں بنایا تھا، تو یہ کریٹیوٹی ہے، یہ کریٹیونیس ہے، یہ تخلیقی صلاحیت ہے۔ یا دوسری طریقے سے کریٹیوٹی کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایسے پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایسا کام ایسے طریقے سے کرے کہ جو کسی نے نہ کیا ہو۔ مثلاً ہم سب جو ہے وہ پیٹرول پہ گاڑی چلاتے ہیں، آج وہاں پہ ایک سائنٹسٹ نے بیٹھ کے الیکٹریسٹی، بجلی پہ گاڑی بنانا کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ ٹھیک ہے، گاڑی چلا وہ بھی گاڑی رہے لیکن نئے طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو کریٹیوٹی کو نرچر کریں۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ بچے کے اندر یہ چیز آلریڈی موجود ہے، پرابلم سالونگ اسکل، کریٹیوٹی، تخلیقی مزاج بچے کے اندر موجود ہے، بس اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اس اسپارک کو جو ہے نا وہ اگنائٹ کرنا ہے، اس آنکھ کو جو ہے وہ جلانا ہے، اور بچہ خود ہی جو ہے اس سائیکل کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ کانفیڈنس۔
دوسری چیز کریٹیوٹی، اور تیسری چیز کیریکٹر، کردار۔ کردار کو ہم اکثر جو ہے وہ بیہیویئر سے کنفیوز کر دیتے ہیں، رویوں سے کنفیوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اچھا، کردار میں اور بیہیویئرز میں کیا فرق ہے؟ کردار پیورٹی آف انٹینٹ کو کہتے ہیں، خالص نیت کو کہتے ہیں کہ میری نیت اچھی ہے، میرا کردار اچھا ہے، میری نیت خالص ہے، میرا کردار اچھا ہے۔ اور رویہ تو کسی کا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ مارکیٹ چلے جائیں، آپ کے سامنے دکاندار موجود ہے، آپ کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا وہ کپڑا، جوتا، جو بھی آپ خریدنے گئے وہ بیچ دے گا۔ گھر پہ آ کے آپ دیکھیں گے، پتہ چلا کہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ تھا، کچھ خرابی تھی، تو اس کا جو ہے رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن نیت میں کھوٹ تھا، نیت خالص نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کردار میں اور رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ رویہ وہ آبزرویبل اسپیکٹ آف ایکشنز ہوتا ہے، وہ ایکشنز، وہ اعمال جو ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، وہ رویہ ہوتا ہے۔ اور کردار پیورٹی آف انٹینٹ کو کہتے ہیں، میری نیت کتنی خالص ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ تو کردار کو نرچر کریں، کردار کی تربیت دیں۔ یہ کس طریقے سے ہوگا، میں اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی آگے جا کے گفتگو کروں گا۔ تو ہم نے تین اہداف کی بات کری، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بائی نیچر انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ والدین کو تربیت کا ذمہ دیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ ابھاریں اور اس کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں میں سے بھی کانفیڈنس ایسی چیز ہے کہ جو ان دونوں کے لیے بنیادی قرار پایا گیا ہے۔ اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کا کردار بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اظہار کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہو جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ اس کے اندر اس کا رول ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع اس آج کی گفتگو کا ہم نے بات کی کہ کیا ہمارے اہداف ہونے چاہیے، کیا گولز ہونے چاہیے تربیت کے، پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے۔ ہمیں اپنی لائف میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے لیے کیا اہداف ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، اب یہ ٹوٹلی جو ہے وہ والدین کے لیے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ آف لائن تو آپ سب سن رہے ہیں، لیکن آن لائن بھی یہ گفتگو جا رہی ہے، تو ان کے لیے بھی خاص طور پہ، اور آپ جو سب موجود ہیں یہاں پہ آپ کے لیے بھی، کہ والدین اکثر اوقات کیا ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین اکثر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی، آپ کے والدین میں سے کوئی ہے ایسا جو شکایت کرتا ہو کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، یا آپ کو کہتا ہو کہ آپ بہت بگڑ گئے ہو، ہے نا؟ تو یہ کمپلینز ہمیں پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں، اچھا بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں، جو والدین کا جو اسپیکٹ ہے، جو تربیت کے حوالے سے ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ اگر کبھی موقع ملا بعد میں تو پھر اور باقی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو بگڑنے والا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کے اندر اور کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو والدین اور تربیت کے حوالے سے جو آئیں گے، وہ سب سے پہلی چیز کہ جو والدین کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، تو ان کے لیے کیا چیز ان کو نوٹ کرنی ہے؟ پہلی چیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ ہمارا بچہ اسپوائل ہو گیا تو کیوں ہو گیا ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو زیادہ ہی پیمپر کر دیتے ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ لاڈ سے پیش آتے ہیں۔ میرا لاڈ دلارا، میرا پیارا، میرے جان کا ٹکڑا، بہت محبت ہونی چاہیے، بالکل محبت ہونی چاہیے، لیکن لاڈ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس شے کے اوپر انگلی رکھتا ہے وہ ہم اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ اس نے جو کھلونے کا کہا ہم نے وہ اس کو دلا کے دے دیا، جس کپڑے کا کہا اس کو ہم نے دلا کے دے دیا، ہر خواہش کو ہم نے اس کو فلفل کر دیا، ہر خواہش کو پورا کر دیا۔ تو یہ لاڈ، یہ انسان کو یا بچوں کو بگاڑنے کا سب سے پہلا اور بنیادی بات ہے۔ دوسری چیز، اوور فیسیلیٹیشن۔ اوور فیسیلیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کام کہ جو بچہ خود کر سکتا ہے وہ بھی آپ اس کے لیے خود کر دیں۔
مثلاً اگر بچہ گر گیا ہے اور خود اٹھ سکتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، گر گیا ہے اور وہ خود اٹھ سکتا ہے، آپ پھر بھی اس کو ہاتھ دیں اور اس کو اٹھائیں. اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا، اتنا اس کے کام کو آسان کرنا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 1.5 سال کا بچہ ہے، خود پینٹس پہن سکتا ہے، شرٹ پہن سکتا ہے، جوتے پہن سکتا ہے، لیکن پھر بھی مائیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں کہ نہیں میں پہناؤں گی کیونکہ تم غلط پہنو گے. یہ جو تم غلط پہنو گے اس والے بات کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن یہ پہنانے کا جو عمل ہے، اوور فیسیلیٹیشن، یعنی اس تمام سہولیات کو فراہم کر دینا، یہ بھی بگاڑنے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے. تیسری چیز، اور کیا چیز جو ہے وہ انسان اس بچے کی تربیت کے اندر فیکٹر رول پلے کرتی ہے، وہ یہ کہ انڈیو فیور. میرا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، فرشتہ ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، غلطی تو کر ہی نہیں سکتا. یقیناً یہ وہ جو پڑوس کا بچہ ہے نا، یہ اسی کی غلطی ہوگی. وہ بندہ آ گیا، وہ لڑکا سامنے آ گیا، خونم خون ہے، شرٹ پھٹا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے، اور دونوں طرفہ لڑائی ہوئی ہے. ایک نہیں کہ وہ صرف پٹ کے آ گیا. ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مار کھا کے آیا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے بھی مار کھائی ہے نا. اسکول میں جب پھڈے ہوتے ہیں تو دونوں طرفہ ہوتے ہیں نا، اتنا تو معصوم کوئی بھی نہیں ہے. لیکن والدین کی نظر میں میرا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. ہاں ٹیچر کی غلطی ہوگی، ٹیچر نے نہیں بتایا ہوگا ہوم ورک کرنا ہے، کوئی ایسے ہی بول رہی ہیں، بتایا ہی نہیں تھا کہ ٹیسٹ ہے. ٹیچر کو بتانا چاہیے تھا نا ٹیسٹ ہے، لکھ کر دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں بتایا؟ ٹیچر کی غلطی ہے، میرا بچہ غلطی نہیں کرے گا. تو یہ جو انڈیو فیور ہے، یہ جو ہم اس کے ساتھ ایک ناجائز احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، یہ بگاڑ کا سبب بنے گا آگے جا کر. فوراً نظر نہیں آئے گا لیکن آگے جا کر پتہ چلے گا. اس کے بعد خوف، بچوں میں خوف پیدا کرنا کہ یہ کام نہیں کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، اللہ بابا آ جائے گا. وہ جو محلے کے والے انکل ہیں نا، وہ اللہ بابا ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں برے بچوں کو. تو خوف پیدا کرنا. سیڑھی خود سے نہیں چڑھو، میرا ہاتھ پکڑ کے چلو، گر جاؤ گے. اگر آپ بچے کو انیشیٹو، پہلا قدم اٹھانے نہیں دیں گے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ اگر اس خوف سے کہ بچہ گر جائے گا آپ بچے کو ہمیشہ انگلی پکڑ کے چلانا شروع کر دیں گے تو کیا کبھی وہ خود سے چلنا شروع ہوگا؟ مشکل ہے. بچے کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں، تجربہ کرنے دیں، تجربہ کریں. لائف میں تجربے سے انسان سیکھتا ہے، فیل ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنے فیلئر سے وہ سیکھتا ہے. ابھی میں تھامس ایڈیسن کی ایگزامپل دی، آپ سب نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ اس نے پہلی دفعہ میں بلب نہیں بنایا تھا. کہتے ہیں کہ اس کو 1000 ٹائمز، 1000 بار اس نے جو ہے نا پریکٹس کی، ایکسپیریمنٹ کیا، تب جا کے بلب بنا. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ جب 999 بار فیل ہو گئے؟ اس نے بولا میں 999 بار فیل نہیں ہوا ہوں، میں نے 999 بار یہ سیکھا ہے کہ بلب کیسے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تجربہ. اور پھر ایک بار میں نے یہ سیکھا کہ بلب کیسے بنتا ہے. تو یہ جو خوف ہے تجربہ کرنے کا یا کرنے دینے کا، یہ جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اچھا، بگاڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے. بگاڑ ایز ان تربیت کے عنصر کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ مثلاً کانفیڈنٹ نہیں ہے یا کریٹیو نہیں ہے یا اس کے کردار کے اندر جو ہے نا کوئی خامی ہے. تو یہ ان تینوں اسپیکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ مے بی اس کریٹیونیس کو جو ہے وہ کل کر رہا ہے، اس کانفیڈنس کو کل کر رہا ہے، اس کانفیڈنس کو مار رہا ہے. اگلی بات، شک کرنا. شک کرنا خاص طور پہ نیتوں کے اوپر شک کرنا. یہ پانی کا گلاس ہے، بچے کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. کیا آواز آتی ہے پیچھے سے؟ ممی کی آواز آتی ہے، تم نے گلاس توڑ دیا. کیا آواز آتی ہے ابا کی؟
ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کیسے پکڑتے ہیں گلاس. گلاس پکڑنا نہیں آتا تمہیں, یہی ہوتا ہے نا. اس کا میسج کیا جا رہا ہے بچے کے ذہن میں کہ تم نے گلاس توڑا ہے, تم نے گلاس چھوڑا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کیا بچے نے پکڑ کے گلاس دیوار پہ مارا ہے؟ نہیں, وہ تو پکڑ کے آپ کے لیے پانی لا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے گر گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے گلاس توڑا نہیں ہے, اس سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نیتوں پہ شک کرنا ہے, یہ ہم ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہوتے, بٹ انڈائریکٹلی میسج بچے کے ذہن میں جا رہا ہوتا ہے, یہ میسج ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو تم نے نماز آج چھوڑ دی نا, آج تم فجر پہ نہیں اٹھے تھے, نہیں, آج آپ سے نماز چھوٹ گئی, کوشش کرنا کل آپ وقت پر پڑھ لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بچوں کی نیتوں پہ شک کرنا یہ بھی بگاڑ کا سبب ہے. آگے ہم نے کیا کیا بات کر لی؟ ہم نے بات کی فیئر انڈیوس کرنا, یعنی خوف بچے کے ذہن میں ڈالنا, شک کرنا نیتوں کے اوپر, اوور فیسیلیٹیٹ کرنا یعنی ناجائز انڈیو فیور دینا یعنی ناجائز احسان کرنا, اوور فیسیلیٹیٹ کرنا, ساری سہولیات کو مہیا کر دینا, وہ کام جو خود کر سکتا ہے اس کو نہ کرنے دیں بلکہ خود کریں آگے بڑھ کر. ہم نے ان ساری چیزوں کی بات کری. اگلی بات لالچ, ریوارڈ. ہوم ورک کرو, اس کے بعد پارک چلیں گے, چاکلیٹ کھانی ہے, سائیکل خریدنی ہے, پیپر میں پاس ہو جاؤ پھر چلو سائیکل لے لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس سے ذہن میں کیا میسج جا رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے. ایسا ہی ہے, اس کے اگینسٹ میں, اس کے بدلے میں مجھے کوئی اچھی چیز ملے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. اس سے ذہن میں مٹیریلسٹک سوچ آتی ہے, مادہ پرستی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ مادہ پرستی, کہ مجھے کوئی مٹیریلسٹک ریوارڈ ملے گا تو میں اچھا کام کروں گا. اس کے اگینسٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھا کام اس لیے کرو کیونکہ یہ اچھا ہے. اچھا کام اس لیے نہیں کرو کیونکہ اس سے ریوارڈ اچھا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کو اگر آپ اچھے ریوارڈ کو معیار بناتے ہو کہ وہ کام کروں گا کہ جس کا رزلٹ اچھا ہے, تو مے بی آپ کو کوئی ایسے کام کے جو شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے اس کا رزلٹ زیادہ بہتر نظر آ جائے, ہے نا. اماں ابا کہہ رہے ہیں یہ کام نہ کرو, دوست کہہ رہا ہے یہ کام کرو. جو کام کرنا ہے اس سے اماں ابا منع اس لیے کریں کیونکہ نقصان ہوگا, اور دوست نے آپ کو کوئی ایسی لالچ دے دی کہ جو آپ کو بہت جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ اچھا یار یہ تو مجھے بڑا مزہ آئے گا, پیسے ملیں گے, کھیلنے کو ملے گا, ابھی اس وقت ٹیمپریری طور پہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو یہ مادہ پرستی, یہ ریوارڈ, یہ لالچ ہے ذہن میں. لالچ کو اس نیت سے کوئی کام نہ کریں کہ مجھے کیا ملے گا, بلکہ اس نیت سے کام کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کام کرنے کا. اگر کاز اچھا ہے تو یہ کام کرنا ہے, کاز اچھا نہیں ہے تو آگے بڑھ جانا ہے, وہ کام کو نہیں کرنا. اب تک ہم نے کیا کیا بات کر لی؟ ہم نے بات کری کہ 3 اہداف ہیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کریکٹر, کردار. پھر ہم نے وہ کیا وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہ ہے خوف, لالچ, شک, اوور فیسلٹیشن یعنی سہولیات کا مہیا کرنا, پیمپر کرنا یعنی لاڈ اٹھانا, اور ایک اور چیز انڈیو فیور, کوئی ناجائز فیور دینا, ناجائز احسان کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اپنے ٹاپک کے بالکل آخری ایسپیکٹ میں آؤں گا. یہ بڑا پریکٹیکل سے سلوشنز ہیں سارے. امید ہے آپ سب کو جو ہے وہ یہ جو یہاں والدین موجود ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اور آپ جو میرے ننھے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ابھی ہم نے ساری بیماری کی بات کر لی نا. بیماری کیا ہے؟ پہلے ہم نے بات کی کہ کہاں پہنچنا ہے, پھر ہم نے بات کی کہ وہاں پہنچنے میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں. اب تیسرے مرحلے میں بات کریں گے کہ جو مشکلات آ سکتی ہیں اس کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز والدین کے لیے
کہ بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، تعلقات کو بہتر بنائیں، ریلیشن شپ کے اوپر کام کریں، کنیکشن کے اوپر کام کریں، کوشش کریں بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، آپ کا دماغ اور بچے کا دماغ سنک ہو جائے، پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کیسے سوچتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیسے ہوگا؟ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ ریلیشن شپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکلی یہ پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سمجھیں نہ کہ سمجھائیں. انڈرسٹینڈ انسٹیڈ آف میکنگ انڈرسٹوڈ. پہلے بچے کو سمجھیں، پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ بچے کو سمجھائیں. پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں بچہ کہنا کیا چاہتا ہے، بچہ چاہتا کیا ہے آپ سے، اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا کہ آپ بچے کو کچھ سمجھائیں گے. اور اسی زمرے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں. انکنڈیشنل رسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے احترام کریں بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے. ایک بڑے اچھے ماہر نفسیات ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، نام ہے ان کا سلمان آصف صدیقی. آپ لوگ چاہیں تو ان کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عالم دین بنے، مجتہد بنے انشاءاللہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی ایسے مقام پر جائے کہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہو کہ لوگ عش کریں، تو آج سے، جس دن سے بچہ پیدا ہوا ہے، جس دن سے بچہ سمجھدار ہوا ہے، آپ اس کو وہ رسپیکٹ آج سے دینا شروع کریں. اور وداؤٹ کنڈیشنز. یہ نہیں شرط ہونی چاہیے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہاری رسپیکٹ ہوگی. آپ یہ کام کریں، اس کام کے نتیجے میں آپ کو رسپیکٹ ملے گی، احترام ملے گا. وداؤٹ کنڈیشنز یہ احترام ہونا چاہیے، انکنڈیشنل رسپیکٹ. اگلی بات کوالٹی ٹائم. معیاری وقت کو بچے کے ساتھ گزاریں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. اب اس کوالٹی ٹائم میں جو ہے وہ 4 امپورٹنٹ باتیں ہیں. اس کا معیار کیا ہے، اس کوالٹی کا معیار کیا ہے. اچھا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ کوالٹی ٹائم صرف والدین اسپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے. معیاری وقت جو ہے وہ صرف والدین کی طرف سے نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ کی طرف سے بھی وہاں پر جانا ہے. تو کیا 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ کیا معیار ہے اس بات کا کہ میں نے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کے پہلی چیز کہ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز کسی مقصد سے بیٹھ رہے ہیں، کسی ایجنڈا سے بیٹھ رہے ہیں. کچھ باتیں ہیں جو آپ کریں گے، تو یہ ایجنڈا یا تو بچے کی جانب سے ہونا چاہیے یا پھر میوچل ہونا چاہیے کہ ماں باپ اور بچے مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ آج کس چیز کے اوپر بات ہوگی یا کیا کریں گے اس کوالٹی ٹائم میں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ایجنڈا جو ہے یا تو بچے کی طرف جانب سے ہونا چاہیے یا پھر میوچل ہونا چاہیے، پیرنٹس اور چلڈرن دونوں مل کر ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری چیز کم سے کم 20 منٹ ایسے گزاریں کہ جو معیاری ہوں، ان انٹرپٹیڈ ہوں. یعنی یہ جو عذاب آپ کے ساتھ گھوم رہا ہے چھوٹا سا، جو پوری دنیا آپ اپنی جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن کر دیں. اس 20 منٹ کی میٹنگ کو، اس 20 منٹ کے کوالٹی ٹائم کو اتنا امپورٹنٹ سمجھیں کہ جتنا آپ کے لاکھ روپے کی ڈیل کلوز ہونے کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ آج بچے کو جتنا وقت دیں گے، کل جب بچہ جوان ہو جائے گا آپ کو وقت دے گا. اس زمرے میں مجھے ایک اور بات آگے کرنی ہے، تو اس کے اوپر میں اور تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کروں گا. تیسری بات، تیسرا معیار یہ ہے کہ اس کوالٹی ٹائم کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی جانب سے جھجک ہو رہی ہو. میمز کا دور ہے نا آج کل، تو فیس بک کے اوپر میمز آ جاتی ہیں فوراً سے، جوکس، پکچر والے جوک آ جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کو ایک کانٹینٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ ملے گا، جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، یعنی کہ 13 سے لے کے
19 سال تک کے جو بچے ہیں یہ ٹین ایج کہلاتی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, کیونکہ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ٹین پر اینڈ ہوتا ہے تو ٹین ایج کہلاتی ہے یہ. اس درمیان اس ایج کے بچے جو ہے نا یہ اکثر شکایت کرتے ہوئے ملیں گے کہ ہم والدین کو, والد کو, والدہ کو ایک اچھا سا جوک سناتے ہیں, کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں اور سامنے سے ایک لیکچر شروع ہو جاتا ہے, سامنے سے لیکچر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اوپن ڈسکشن نہیں ہے. پہلے میں نے بات کی ایجنڈا جو ہے وہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے, اور دوسری بات کم سے کم 20 منٹ ان انٹرپٹیڈ, اور تیسری بات کہ اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بچہ جھجک رہا ہو یا والدین جو ہیں وہ جھجک محسوس کریں بات کرنے میں. اور آخری چیز کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا ہے, کیسے میں نے پتہ چلے کہ میں نے معیاری وقت اسپینڈ کیا ہے, وہ یہ کہ بچے کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے کہ یہ جو وقت ہم نے ابھی گزارا ہے یہ واپس کب آئے گا. یہ طلب ہونی چاہیے, یہ خواہش پیدا ہو جانی چاہیے اس 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی ملاقات اور آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے بعد, کہ بچے کے اندر طلب محسوس ہو کہ مجھے یہ جو ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے یہ مجھے واپس اس وقت کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 باتیں امپورٹنٹ ہیں. تو پہلا کیا سلوشن ہے, یعنی جو ہم نے ساری باتیں کریں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی, کریکٹر, اس کو نرچر کیسے کرنا ہے, پھر جو سارے پرابلمز جو ہرڈلز ہیں, لاڈ, انڈیو فیور, فیئر, شک, ان ساری چیزوں کا سولوشن کیا ہے. پہلا سولوشن یہ ہے کہ بچے کو آپ انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں اور انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں نہ کہ صرف سمجھائیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس ہیڈنگ کے اندر لے لیتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کو, کنیکشن کو پیدا کریں. دوسری چیز, اچھا یہ بڑی مزیدار چیز ہے. اب یہ جو اگلے 3 پوائنٹس آ رہے ہیں یہ اس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ ایک حدیث کی زحمت بھی دوں گا, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات. ان 3 میں سے پہلا سولوشن کیا ہے؟ پہلا سولوشن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب آپ وقت گزار رہے ہیں تو بچہ بن کر گزاریں, نہ کہ ایڈلٹ بن کے, بڑا بن کے گزاریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد. یا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں, کہ جو صاحب اولاد ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے, یا وہ شخص کہ جس کے ارد گرد بچے ہیں, اس کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلے. اور یہ سنت رسول بھی ہے. یقیناً واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے, دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ناکے پہ سواری کر رہے ہیں, گھوڑے کے اوپر سواری کر رہے ہیں. تو رسول اللہ سے آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں کتنے زبردست سواری کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا کیا, خود زمین پر بیٹھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پشت پر سوار کرایا. ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ذہن میں ہے سب کے واقعہ. پھر آگے سب آپ کو پتہ ہے کہ صحابی گزرا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا خوب سواری ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا خوب سواری ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا خوب سوار ہیں, ماشاءاللہ زبردست. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلیں. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بڑے بن کر بات کرتے ہیں. تم ابھی چھوٹے ہو, میں بڑا ہوں, مجھے آتا ہے, تمہیں نہیں آتا, میں تمہیں سکھاؤں گا. بچوں کے ساتھ بچہ بن کر سے ان کے لیول پر آئیں اور پھر ان کو ان کے لیول سے اپنے لیول کے اوپر ریز کریں. آپ سب نے دیکھا ہوگا, ایک چلے پریکٹیکل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بس آخری 5 منٹ ہے میرے پاس, کہ کسی کی بائک کے اندر اگر پیٹرول ختم ہو جائے یا گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے, کوئی خرابی ہو جائے اور اس کو ہم ٹو کرتے ہیں, دھکا دیتے ہیں, اور بائک کو بائک سے اگر ٹو کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں, یا فل سپیڈ میں آتے ہوئے دھڑ اس کو پیچھے لگ جاتے ہیں, کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سلو ہے یا رکی ہوئی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ پہلے اس کے لیول پہ اس کی سپیڈ کو میچ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو پش کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی سپیڈ بڑھاتے ہیں, تو اس کی سپیڈ ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی وہ اپنے سپیڈ کا, اس کا جو سپیڈ کا لیول ہے وہ کم ہے,
آپ اس کے لیول پر آتے ہیں, اس کے لیول کو میچ کرتے ہیں. جب وہ آپ کے لیول کو میچ کر جاتی ہے پھر آپ اپنی اسپیڈ بڑھاتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بھی بڑھے. ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ شاید بڑے جو ہیں وہ جو بائک چلاتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں, لیکن آپ سب نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر. تو لیول کو میچ کریں اور پھر لیول کو ریز کریں. بچے سے بچہ بن کر بات کریں تاکہ وہ آپ سے بڑا بن کر بات کرے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز, دوسری چیز. تیسری چیز کہ جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, ایک بڑا صلوات پڑھیں. مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں سے پیار کرو اور ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرو, اور جب تم ان سے کچھ وعدہ کرو گے تو اپنے وعدے پر قائم رہو, کیونکہ وہ تمہیں نہیں پہچانتے سوائے اس کے کہ جس پر تم برقرار رہتے ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بچہ اپنے والدین کو یا کسی بھی بڑے کو کہ جس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, جس کے ساتھ وہ تعلق میں ہے, اس کے وعدے سے پہچانتا ہے. کیا وعدہ؟ اچھا کام کرو گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ تحفہ دیں گے, یا مثلاً آپ یہ کام کر لو اس کے بعد یہ کام کر لینا, ٹھیک ہے. ابھی پڑھائی کر لو, بعد میں ٹی وی دیکھ لینا, ٹھیک ہے. کھیلنے چلے جاؤ لیکن وعدہ کرو کہ آ کے پھر کھانا کھاؤ گے, ٹھیک ہے. تو وعدہ پورا کریں, اس کو بھی تربیت دیں کہ وہ بھی وعدہ پورا کرے, کیونکہ بچہ اگر آپ وعدہ توڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صرف اسی بات سے پہچانتا ہے کہ آپ وعدے کو پورا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اس کا سوشل کانٹیکس دیکھتے ہیں تھوڑا سا. کیا ہے وہ کہ جب آپ بچے کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ٹرسٹ آپ پر سے, بھروسہ آپ پر سے گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. آئندہ وہ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا, چاہے اگلی بار آپ نے جو ہے وہ وعدہ پورا کیا بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بلڈ کرنا ضروری ہے. اور آخری چیز جس کے پھر میں اپنے آج کے لیکچر کو اینڈ کروں گا, اور پھر آپ کے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ یہ کہ بچے کو اس کے فیتھ کے اوپر تربیت دیں, اس کے ایمان کے اوپر تربیت دیں. اسی ذیل میں ایک اور حدیث آپ کی نظر کہ مفہوم آپ کے سامنے پیش ہے کہ اپنے بچے کو ریلیجس ٹیچنگ, اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں اس سے پہلے کہ غیر اسلامی تربیت اس تک پہنچے. بچے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے. وہاں پر ہی جو وہ سیکھے گا وہ اس کے ذہن میں, بچے کا دماغ کوڑا کاغذ ہے, اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے وہ اس کی زندگی میں لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو بچے کو بچپن سے ہی اس کی ویلیوز, اس کے جو آداب ہیں اس کے اوپر نرچر کریں, اس کے اوپر تربیت کریں. جو ڈس بلیورز ہیں, وہ لوگ کہ جو ایمان پر نہیں ہیں, ان کے شر سے وہ محفوظ رہے. ہم نے کیا بات کری آج؟ پہلے ہم نے بات کری کہ کیا آداب ہونے چاہیے تربیت کے حوالے سے. تو پہلا ہدف کانفیڈنس بلڈ کرنا, خود اعتمادی کو نرچر کرنا, تربیت کرنا. دوسرا کریٹیوٹی کو نرچر کرنا, اور تیسرا کریکٹر یعنی کردار کو بلڈ کرنا. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر ہوتا ہے پیورٹی آف انٹینٹ یعنی خالص نیت. پھر ہم نے بات کی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں, وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ جو انسان کو ان اہداف سے دور کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہے انڈیو فیور دینا, کوئی ناجائز احسان کرنا, فیئر خوف ڈالنا دل میں, پھر شک کرنا نیت کے اوپر, اور ہم نے بات کی کہ لالچ. یس, تھینک یو. پھر ہم نے بات کی کہ کون سے 4 پریکٹیکل سولوشنز جس کو ہم اپنا سکتے ہیں. وہ پہلی چیز یہ کہ بچے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں. ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے 3 طریقے. پہلا طریقہ انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں بچے کو, پھر سمجھائیں. دوسرا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, اور تیسرا انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بچے کے ساتھ بچہ بن کر کھیلیں. تیسرا طریقہ کہ کوالٹی ٹائم ہو گیا. تیسرا طریقہ کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں. اور آخری بچوں کو ان کے ویلیوز کے اوپر, ان کے فیتھ کے اوپر, ان کے ایمان کے اوپر بچپن سے تربیت دیں. بر محمد و آل محمد صلوات و